الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین، وعلی آلہما واصحابہما اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض عونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اما بعد، جیسا کہ ہم سورۃ الفرقان کے آخری رکوع پر آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں، سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج میں پروردگار عالم نے مومن کی شخصیت کی بنیادوں کا تذکرہ کیا، اور اس سورہ مبارکہ سورہ فرقان میں ان بنیادوں پر قائم مومن کی سیرت اور کردار کس انداز سے ہو، اس پر رب ذوالجلال نے کلام فرمایا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جو بنی نوع انسانوں کو ہر زمانے میں ہر موقع پر ہدایت کا سامان مہیا کرتی ہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں قرآن مجید پر عمل پیرا ہو جائیں تو زمین کا فساد بھی مٹے گا اور ہمارے نفس کا فساد بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہماری اپنی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کو ہدایت نامے کے بجائے محض صرف اور صرف ایصال ثواب کی کتاب تصور کر رکھا ہے۔ اگر امت محمدیہ صحیح معنی میں قرآن کی طرف آئے تو میرا اپنا یہ گمان ہے کہ تمام اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور ایک صالح معاشرہ بھی زمین پر وجود میں آئے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ پروردگار عالم رب العالمین ہے، خالق و مالک ہے، کن فیکن کی شان و عظمت رکھنے والا ہے، لیکن وہ سورہ فرقان میں ارشاد فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ عَوْنًا، یعنی رحمان کے وہ محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، زمین پر عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ بظاہر یہ بات ہمارے لیے بہت معمولی نظر آتی ہے کہ چلنے کے متعلق اللہ نے قرآن میں کلام کیوں کیا، لیکن غور کریں کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کا ہر عمل، اس کا ہر فعل قرآن کے مطابق ہو، چاہے وہ زمین پر چلے یا پھر وہ اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اپنے آپ کو گزارنا چاہے تو قرآن اس کی ہدایت کے لیے ہے اور وہ اس کی ہدایت کر رہا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، یعنی اللہ تکبر سے چلنے والوں کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ دراصل یہ بندے کا تصور ہو کہ میں غلام ہوں۔ جب ہمارا یہ تصور رہے گا کہ ہمارا مالک، ہمارا مختار، ہمارا آقا، ہمارا سب کچھ اللہ رب العالمین ہے، تب ہمارے اس تصور سے ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ ہم زمین پر بھی جب چلیں گے تو اس فکر کے ساتھ چلیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور رہے گا تو ہمارے اندر نہ فرعونیت پیدا ہوگی، نہ قارونیت پیدا ہوگی، بلکہ عاجزی و انکساری کا ہم مظہر نظر آئیں گے۔ اس چھوٹی سی بات پر آپ غور کریں، سورہ لقمان میں بھی پروردگار عالم نے فرمایا
ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور. زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تمکنت کے ساتھ چلنے والے، غرور اور تکبر کے ساتھ چلنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرما رہا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے کہ بندہ عاجزی و انکساری کے ساتھ چلے. اب آپ دیکھیں سورہ مومنون اور سورہ معارج میں اللہ نے ہماری جو بنیاد کو بیان کیا ہے، اس میں عاجزی و انکساری کو پیوست کیا ہے کہ ہم عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزاریں. ہم تصور کریں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. ہماری نماز میں ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے کہ ہم جب حالت نماز میں ہو تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر دیں. ہم یہ تصور رکھیں کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو ہم مکمل طور پر ایک غلام کی حیثیت سے کھڑے ہوں، اور جو حال جو کیفیت نماز میں ہے ہماری، وہی حال ہماری زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی ہونی چاہیے. مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے نماز کو عبادت سمجھا، زندگی کے ہر لمحے کو عبادت نہیں بلکہ ایک آزادی تصور کر رکھا ہے. جبکہ جو بندے مومن ہوتا ہے وہ ہر لمحہ اللہ کا غلام ہوتا ہے، اور اس کا یہ تصور ہونا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ ہمارے ہر لمحے پر نگاہ رکھا ہوا ہے. لیکن ہماری حالت یہ ہے، مسجد میں ہم ایک کیفیت میں ہوتے ہیں، مسجد کے باہر ایک الگ کیفیت میں ہوتے ہیں. اگر ہماری شخصیت میں مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر میں اختلاف ہے تو معاف فرمانا یہ عبادت نہیں بلکہ اس کو عادت کہا جائے گا. عادت کے طور پر آئے، نماز پڑھے، چلے گئے، پھر زمین پر اکڑ کر چل رہے ہیں، نہ عاجزی ہے، نہ انکساری ہے، تکبر ہے، تو گویا یہ نماز عبادت نہیں بلکہ ہماری عادت تصور کیا جائے گا. اگر ہم حالت نماز میں یہ تصور رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو کیا معاف فرمانا اللہ نماز کے باہر ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے. ہم نماز کو عبادت کے طور پر ادا کریں، عادت کے طور پر نہیں. اسی لیے آپ غور کریں کہ خلیفۃ اللہ امام مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے اہم حصے میں یہ بات بھی ہے کہ آپ کی آمد، آپ کی بعثت رسم، عادت اور بدعت کو مٹانے آئی تھی. ہم بار بار یہ نقل، یہ ارشاد مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن کیا کبھی غور کیا؟ رسم ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو رسومات ہم ادا کرتے ہیں، بدعت ہم کو سمجھ میں آتی ہے. کیا کبھی سوچا ہم نے یہ عادت کیا ہے؟ یہ عادت یہی ہے کہ نماز میں ایک کیفیت ہے، خارج نماز ایک کیفیت ہے، عبادت میں ایک کیفیت ہے، خارج عبادت ایک کیفیت ہے. یہ جو ہمارا شخصی تضاد ہے، اسی تضاد کا نام عادت ہے. مہدوی عادتاً عبادت نہیں کرتا، اس کی عبادت کا مطلوب اور مقصود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے. اور قرآن یہاں سورہ فرقان میں یہی بیان فرما رہا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ عَوْنًا، یعنی جو اللہ کے رحمان کے پسندیدہ اور محبوب بندے ہیں وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ بہت اہم حصہ ہے قرآن مجید کے سورہ فرقان کی اس آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جاہل سے ان کا مباحثہ ہوتا ہے تو وہ ان سے ضدی نہیں کرتے، بحث در بحث نہیں کرتے، بحث مباحثہ نہیں کرتے، بلکہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ قربان جائیں خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی جو ہر لمحہ ہماری ہدایت کے لیے ہمارے سامنے ہے. اور اگر ہم کس طرح عمل کریں تو یقین مانیے قرآن جہاں کتاب صامت ہے وہیں پر ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ناطق قرآن ہیں، آپ قرآن ناطق ہیں، آپ نے اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے قرآن کا عملی نمونہ پیش کیا۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی اس طرح نظر نہیں ڈالتے کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کیسے نمونِ حیات ہے۔ ہم آج صرف یہ سمجھتے ہیں کہ فضائل سن لیں گے، محمد الرسول اللہ کے مقامات اور درجات کو سن لیں گے تو ہمارا کام ہو گیا۔ نہیں، ہمارے لیے پریکٹیکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل ہے۔ بحث مباحثہ دیکھیے آپ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی جاہل آپ سے بحث کر رہا ہے، یہ دراصل ان کے لیے ہدایت ہے۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے معلومات کے لیے بات کرتا ہے، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بس بحث در بحث کرے۔ مائنڈ سیٹ آدمی کو آپ کبھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے، کسی بھی فیلڈ میں ہو جائیں۔ اگر وہ مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے آ کر بیٹھا ہے، آپ اس کو لاکھ دلائل دے دیں، وہ مانے گا نہیں، وہ ہمیشہ انکار کرے گا، کیونکہ وہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ مجھے ماننا نہیں ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی غلط فہمی ہے، اس کے پاس اگر کوئی غلط نالج ہے، وہ اس کو کریکشن کر لیں۔ تو تین قسم کے لوگوں میں ہم کو اور آپ کو تمام کو ملتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں، مذہبی بات، دینی بات، تو آپ اس کا پہلے موڈ دیکھیں کہ وہ آمدہ بھی ہے یا نہیں۔ آپ اس کے گلے پڑ رہے ہیں کہ زبردستی آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں اپنی بات منوا کر رہوں گا، یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے۔ قرآن کیا چاہتا ہے؟ آپ اس کے ساتھ، قرآن اس کی بھی ہدایت دیتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کہاں ہمیں قرآن نے تنہا چھوڑا ہے؟ ہر مقام پر، ہر منزل پر قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیں بحث مباحثے میں خاص طور پر جس کو نیا دین کا جوش غالب آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا پارسا سمجھتا ہے، اور اگر کسی کا گناہ اس کو معلوم ہو جائے اور وہ اس کی نظر میں گناہ گار ہے تو اس کو بہت ہی استحقار کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو مذاق کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو بہت حقیر سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ بس اب پورا دیندار میں خود ہوں۔ اب اس کو سمجھانے لگتا ہے، اب اس کو نصیحت کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ مباحثہ اس طرح کرتا ہے کہ آواز بلند ہو جاتی ہے، اس کا سینہ ہانپنے لگتا ہے، اور پھر وہ چیخیں مارنے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے گالی گلوچ تک پہنچے، ہاتھا پائی تک آئے۔ یہ تمام طریقے قرآن کے مطابق نہیں ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ پہلے کوشش کریں دلائل رکھنے کی۔ اگر سامنے والا دلائل کو قبول کر رہا ہے تو پھر آپ اس سے بات کریں، اگر نہیں وہ اپنی بات پر ضد پر ہے اور بحث کر رہا ہے تو آپ اس سے بحث مت کریے، الجھیے مت۔ اور قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر وہ الجھ رہا ہے تو آپ اس سے مار پیٹ کریں یا اس سے مزید الجھیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تم اسے بہت عمدگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ یہ کہہ کر نکل جاؤ کہ بھائی آپ پر سلامتی ہو، اب موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے کہ میں آپ سے مباحثہ کروں یا میں اپنی بات آپ کو سمجھاؤں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کو سمجھا کر رہوں گا، اب اپنی بات منوا کر رہوں گا۔ ماننا نہیں ماننا وہ سامنے والے کا ہے۔ آپ کا جو رول ہو، آپ کا رول پلے قرآن کے مطابق ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ بس اس کو یہی کریے کہ آپ اس کے ساتھ بہت شائستگی سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں کہ ہم تبلیغ چھوڑ دیں گے، لوگ مباحثہ کر رہے ہیں۔ تبلیغ ہمارا فرض ہے، ہمارے فرائض میں ہر مسلمان۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کا کام علماء کا ہے، مشائخین کا ہے، مرشدین کا ہے؟ نہیں، ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ کیوں ہے؟
سورہ آل عمران میں اللہ نے جب ہمیں منصب خیر امت عطا کیا تو کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا علم بردار رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، مباحثے کی آپ کو اتنی ہی اجازت ہے جتنا سامنے والا قبول کر سکتا ہے، ورنہ آپ کیا کریں؟ قَالُوا سَلَامًا، جاہل کو منہ نہیں لگانا چاہیے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، ہم بھی انسان، ہم بھی بشر، ہمارے اندر بھی جو شیطانیت ہے وہ ابھر کر آتی ہے، اور پھر ہمارا بھی وہ تدبر، وہ ہماری حکمت سب ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک میچور شخصیت کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ غور کرے کہ حالات کے مطابق بات کرے۔ ایسا نہیں، بعض ایسے بھی افراد ملتے ہیں موقع نہ محل، ہر جگہ بس ایسا اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار بتاتے ہیں، اور دین کی بات ایسا نہیں ہے۔ آپ کو موقع دیکھ کر بات کرنا ہے، اور اگر ہم میں کوئی اچھائی آ گئی ہے، ہم کوئی نیکی پر عمل کر رہے ہیں، کچھ تقوی ہم نے حاصل کر لیا ہے، تو خدا کے لیے کسی کو حقیر مت سمجھیے۔ یہ مت سمجھیے کہ فلاں گنہگار ہے، فلاں خطا کار ہے، فلاں ایسا ہے، میں بہت نیک ہوں۔ آپ یاد رکھیں، یہ ہماری پوری عبادتیں، ہمارا پورا تقوی، پورا علم، چاہے کوئی عالم ہو جائے، علامہ ہو جائے، مفتی ہو جائے، حافظ قرآن ہو جائے، بہت بڑا عبادت گزار پرہیزگار ہو جائے، اگر وہ یہ تصور کر لے کہ یہی میرے اعمال کا سب کچھ، میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں، تو سمجھ لیں اعجاب المرء بنفسہ۔ جب انسان کو اس کے اعمال نظر آئیں گے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اعمال غارت ہو گئے۔ اور حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سب سے زیادہ شدید نقصان دہ بات یہ ہے کہ انسان کو اس کے اپنے نیک اعمال نظر آ جائیں۔ اصحاب رسول ہمارے سامنے ہیں، اولیاء، صوفیاء ہمارے پاس، ان کی سیرت موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ اسلام ایسی گزری ہے کہ اصحاب رسول یا اولیاء یا بزرگان دین اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے، جس طرح لوگ گناہ کو چھپاتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ذرہ نیکی اگر ہم کرتے ہیں تو بس اس کا پروپیگنڈا چاہتے ہیں، کیسے مشہور ہو جائیں۔ دیکھیے، آپ اپنی جگہ، اپنے اطمینان، اپنے نفس کے سکون کے لیے آپ نیکی کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کا تصور آ گیا کہ میں یہ کیا، میں وہ کیا، اور لوگوں کے سامنے آپ نے پروپیگنڈا کیا، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا بیلنس اللہ کے پاس زیرو ہو جائے گا۔ آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے، ہم کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن جہاں یہ تصور آ جائے میں یہ کیا، بات ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اب آپ اس ایک آیت مبارکہ میں خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے کیا پیغام دیا۔ آپ مہدویہ تاریخ میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مہدویوں نے کسی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، کسی کے ساتھ مباحثہ کیا ہے۔ ہاں ضرور پیغام پہنچایا ہے، لیکن بڑے ہی اخلاق حسنہ کے ساتھ پہنچایا، اور قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے پہنچایا کہ جو بات مانتا تھا، سمجھتا تھا، اس کو سمجھایا۔ ایسا نہیں کہ بس ہر ایک کو سمجھانا اپنا فریضہ سمجھا اور سمجھانے لگے۔ اب آپ دیکھیں یہ شخصیت ہے ایک انسان کی۔ اس کے بعد کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور وہ بندے کیا کرتے ہیں رات میں قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد نماز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ سورہ مبارکہ کا نزول سورۃ الفرقان کا سن 7 نبوی ہے۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، بلکہ نماز فرض ہوئی ہے ہجرت سے 1.5 سال قبل سن 11 نبوی میں، یعنی یہ نماز کے فرض ہونے کی پہلی کی آیات ہیں۔ اور اس وقت تک کیا تھا کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبان ایمان رات ہی کو عبادت کرتے تھے،
رات ہی کو نماز پڑھتے تھے، کیونکہ سجدہ اور قیام دونوں کا ذکر ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی وہ رات اپنے اللہ کے حضور گزارتے تھے۔ اللہ کے حضور وہ بندہ گزارے گا جس کی شخصیت میں یہ نکھار ہوگا، کیونکہ اللہ سے مناجات کرنا چاہیے، اللہ سے مکالمہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے مناسب وقت کون سا ہے؟ رات کا وقت ہے۔ ہم مناجات سے واقف نہیں ہیں، مناجات بہت اہم ہے۔ اگر ہم مناجات کریں گے، اب آپ دیکھیں کہ ایک سائیکولوجی کے جو ماہرین ہوتے ہیں، نفسیات کے ماہرین، ایک دنیا کا نظام ہے، ہم تمام اس سے واقف ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی ہے اور یہ زندگی میں پریشانی ہے، زندگی کے ساتھ پریشانی ہے۔ اب اس پریشانی کو جب وہ سوچتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی زندگی میں پریشانی سے ٹینشن سے کیا ہوتا ہے، ٹینشن سے پھر اس کو بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ ہر قسم کی بیماریوں کا آپ ماہرین نفسیات آپ کو بتائیں گے کہ اس کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ٹینشن ہے۔ اب یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے، ہمارے اردو میں بھی ایک محاورہ ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کسی سے کہہ دیں، جو دل میں بھرا ہوا ہے وہ نکال دیں۔ جب وہ نکالتے ہیں تو کیا ہوگا، ٹینشن کم ہوگا، ٹینشن کم ہوگا تو یہ پریشانی بھی کم ہوگی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بات ہر ایک سے کی جائے، جو بات باپ سے کر سکتے ہیں وہ بات بیٹے سے نہیں کر سکتے، جو بات بیٹے سے کر سکتے ہیں وہ باپ سے نہیں کر سکتے، جو بات بیوی سے کر سکتے ہیں وہ بات بیوی شوہر سے نہیں کر سکتی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے احباب سے کر سکتے ہیں، رشتہ داروں سے نہیں کر سکتے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم رشتہ داروں سے کر سکتے ہیں، احباب سے نہیں کر سکتے۔ یعنی ہماری پوری زندگی میں ہمیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے سامنے ہم اپنے دل کی بھڑاس نکال سکیں، دل کی بات کر سکیں، سوائے پروردگار عالم کے۔ جب اس سے مناجات کریں گے، اس سے بات کریے، رات کی تاریکی میں اٹھ کر لو اس سے لگائیے، اس سے مناجات کریے۔ اپنے دل میں جو غبار ہے، جو کچھ بھی ہے، دنیاوی ہوگا، کاروباری ہوگا، عائلی ہوگا، خاندانی ہوگا، دنیا لاکھ مسائل میں ہم گھرے ہوں گے، لیکن اس کو کہہ دے، دل ہلکا ہو جائے گا۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا، آپ کا یہ جو بوجھ ہے، یہ ٹینشن ہے، وہ ختم ہو جائے گا، آپ ریلیکس فیل کریں گے۔ اور تعلق کس سے ہو رہا ہے آپ کا؟ اللہ رب العالمین سے۔ اور اللہ تو وہ اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک چیز کو سمجھیں، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ پریشان ہوں، میں نے اپنے کسی دوست کو اپنا بڑا مخلص سمجھا، بار بار اس کے سامنے پریشانیاں کہوں گا، ایک دن وہ مجھ سے باز آ جائے گا، کہے گا انہیں کوئی کام نہیں ہے، جب ملتا ہوں ایک نہ ایک مسئلہ، ایک ٹینشن میرے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، ہم لاکھ انکار کر لیں مگر یہ ہمارے ساتھ روزمرہ ہوتا ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ وہ بیزار ہو جاتا ہے، یہ جب دیکھو بار بار بس یہی رونا روتا ہے۔ یہ انسان ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے بار بار کہے اس کو، یہ اللہ ہے، یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، لیکن ہمارا تعلق اس سے کتنا کمزور ہے۔ ہم کہہ لیتے ہیں کہ مناجات اللہ سے کرنی ہے، مناجات رسول سے کرنی ہے، لیکن کرتے کب ہیں ہم؟ دکھڑا اپنا اس کے سامنے کب روئیں گے؟ رات کو اٹھیں گے، رات کی تاریکی میں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی منزل پر ہم کب پہنچیں گے؟ کب اس سے اپنے تعلق کو ہم مضبوط کریں گے؟ کبھی اٹھ کر دیکھیں، رات میں، رات کی تاریکی میں، سناٹے میں اللہ کے حضور آپ سجدہ کریں اور بات کریں اس سے۔ اللہ سے مکالمے کی اجازت ہے، آپ بات کریں۔ ہم بہرے ہیں، ہمیں اللہ کی آواز نہیں آتی، لیکن ایک منزل، ایک موقع آئے گا کہ ہمیں اللہ کی آواز بھی آئے گی۔ اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور ہم ہیں کہ اللہ سے بھاگتے ہیں۔ اللہ سے محبت کریں۔ محبت الہی جب تک ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ سے محبت کریں، اللہ کو راضی رکھیں، اور سب کچھ، دین ہو، دنیا ہو، آخرت ہو، دینے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہمارے پاس؟
قطعاً نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی ہم کو دینے والا ہے، لہٰذا ہم اپنا تعلق، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آپ ایسے لوگ، کیسے لوگ؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض اونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ اس منزل پر آ کر کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ اکبر۔ اس آیت پر ہم اپنے آپ کو رکھ کر تصور کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہمیں تو سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے یا نہیں، یہاں تو اللہ نے ان کو قرآن میں سرٹیفکیٹ دیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کیا فضیلت والے ہوئے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا کی منزل پر ہیں۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ وہ کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، انہیں خوف جہنم ہے، خوف ہے جہنم کی آگ کا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، چونکہ جو عذاب ہے جہنم کا وہ بہت شدید ہے، چمٹنے والا ہے۔ کیا وقتیہ طور پر عذاب ہوگا پھر ریلیف ہو جائے گی؟ نہیں، تو موت کا تصور ہی نہیں ہے، ابد الآباد زندہ رہنا ہے۔ جتنے گناہ کیے ہیں ان تمام کے تحت ہمیں عذاب ملنے والا ہے۔ آپ لاکھ دلائل رکھ لیں اپنی جگہ، لیکن یہ قرآن کا اصول ہے۔ لیکن اگر ہم اس اصول پر نہیں رہیں گے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں آج؟ ہم بخشے بخشائے ہیں، 5 وقت ہم صحیح نماز ادا نہیں کر سکتے، نہ ہمارا رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ قیام صحیح، نہ قرات صحیح، نہ کوئی عبادت ہمارے اندر ایسی ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ واقعے میں ہماری عبادت کے درجے پر ہے۔ لیکن ہر دھرمی کا یہ عالم ہے کہ ہم جنت کا سرٹیفکیٹ اپنی جیب میں لے کر پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بخشے بخشائے، ارے معاف کر دے گا۔ ایک عجیب تصور، عجیب فلسفہ کہاں سے ہم نے کریٹ کیا، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے چھوڑو میاں، یہ سب بیکار باتیں، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ نقطۂ نواز ہے۔ اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کچھ بھی کریں اللہ معاف کر دے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ انبیاء و مرسلین کے سلسلے کو مبعوث ہی نہیں کرتا، چھوڑ دیتا جس طرح حیوانوں کو چھوڑا ہے۔ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اولاد آدم بنایا، ہمیں یہ زندگی امتحان کے طور پر دی ہے، لیکن ہم کیا ہے، اس قدر غافل ہیں، ہم سمجھتے ہیں معاف ہو جائے گا، دیکھا جائے۔ اتنی بغاوت، اتنی سرکشی ہے، ہم کوئی اگر ہمیں ہدایت دیتا ہے، کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی اچھی بات کرتا ہے تو ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اللہ دیکھ لے گا۔ اگر وہ بات اچھی کیا ہے تو آپ اس پر عمل کریں۔ نہیں، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ سب بیکار باتیں ہیں، سب دیکھ لیں گے، ارے چھوڑو وہاں کیا ہوتا دیکھیں گے۔ کیا معاملہ ہے، دیکھیے آپ کتنی ہماری سرکشی ہے۔ جبکہ وہ لوگ جو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی منزل پر ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ اکبر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم انہا ساءت مستقرا ومقاما، وہ ایسی ہولناک ہے جہنم جہاں نہ ٹیمپروری ہم رہ سکتے ہیں نہ ہم پرماننٹ رہ سکتے ہیں، وہ لرز رہے ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم لرز نہیں رہے، ہم تو مگن ہیں اپنی زندگی میں۔ اس زندگی سے تھوڑا باہر آ کر اللہ سے رشتہ مضبوط کریں اور جہنم سے خوف کھائیں۔ اب آپ دیکھیں ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ یہ ماہ ذی الحجہ کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد آنے والا جمعہ ماہ محرم الحرام میں ہم داخل ہوں گے، لیکن ہماری نوجوان نسل کو یہ احساس نہیں، یہ علم نہیں کہ ماہ محرم الحرام سے مسلمانوں کا سال نو شروع ہوتا ہے۔ 3 جولائی 4 جولائی کا سیلیبریشن تو ہم نے بہت دھوم دھڑاکے سے کیا، ہفتہ بھر ہم نے پلاننگ کی،
لیکن کیا کسی بچے کو ہم نے یہ سکھایا، یہ بتایا کہ فرسٹ محرم مسلمانوں کا اسلامی کیلنڈر کا فرسٹ ڈے ہے؟ نہیں، ہم کو خود نہیں معلوم تو ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اس کے بعد اس فرسٹ محرم کو ایک عظیم شہادت بھی ہے ہماری تاریخ کا سب سے بڑا ہیرو عمر فاروق کی شہادت واقع ہوئی۔ کیا ہم جانتے ہیں عمر فاروق کو؟ وہ عمر فاروق جو عشر مبشرہ میں ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے قول کے مطابق پورے قرآن میں 29 آیات کا نزول ہوا، وہ اس ایک محرم کو جام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ وہ کیسے ہیں دیکھیے آپ، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما کی منزل پر جب ان کا وقت آخر ہے، زخم لگا ہوا ہے، موت برحق سامنے نظر آ رہی ہے، وہ اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں تڑپ رہے ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اپنی گود میں اپنے بابا کے سر کو رکھا۔ تصور کریں ہم آج کس منزل پر ہیں، عمر فاروق کس منزل پر ہیں، جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنے عمر کی نیکیاں ہیں۔ وہ عمر عشر مبشرہ میں، وہ عمر جس کی تائید میں 29 آیات قرآن کی نازل ہوئی، وہ موت کے قریب ہیں تو بے چین اور تڑپ رہے ہیں، اضطرابی کیفیت ہے۔ ان کے فرزند حضرت عبداللہ نے انہیں اپنی گود میں لے لیا اور بابا کے سر کو گود میں رکھ کر کہا، سر بے چینی سے وہ پھرا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ بیٹے نے پوچھا، بابا یہ بے چینی کیوں ہے، یہ تکلیف کیوں ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، بیٹا مجھے خوف آخرت گھبرا کر رکھ دی ہے، میں لرز رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! کیا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سرٹیفکیٹ دیا؟ کیا قرآن رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ان اصحاب رسول کو سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ وہ سرٹیفائیڈ ہیں۔ اس کے بعد کیا عالم ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھے جہنم کا خوف ہے، مجھے آخرت کی فکر ہے، بیٹا پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ بیٹا بھی کہتا ہے، بابا پریشان نہ ہو، آپ کے تو بڑے نیکیاں ہیں، آپ تو صحابی رسول ہیں، عشر مبشرہ میں ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً کہتے ہیں، بیٹا یہ بڑی بڑی باتیں چھوڑو نیکی پرہیزگاری کے، میں برابر سرابر پر بھی بخشا گیا تو یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہوگا۔ اب ہم سوچیں ہم کہاں ہیں؟ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی اللہ تیری بارگاہ میں کہتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔